السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 2025 شروع ہو گیا ہے اور 2025 کا مفتی سلمان اظہری کا ایک نیو بیان، بہت لیٹسٹ بیان، بہت زبردست اور دھماکے دار بیان ایک وائرل ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو وہ سنوانے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے جیل کی جو کہانی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جیل کے اندر کھانا کیسا ملتا تھا اور میرے ساتھ جیل میں کیا ہوا۔ وہ ابھی لیٹسٹ بھی نیا بیان ابھی 2025 کا ابھی وائرل ہو رہا ہے۔ آئیے پہلے مفتی سلمان اظہری کے زبانی وہ بیان سنتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ پہلے بیان سنتے ہیں، چلتے بیان کی طرف۔ ایسے تیسے 24 تو گزر گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے۔ اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے۔ 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہی ہجوم ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی۔ اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلباء اسلام یہاں موجود ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے۔ باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے، میں جلسے جلوس نہیں کیا، 8 مہینے تو اندر تھا، اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا، اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا، اور وہ بھی گجرات میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے، اور تاریخ کی یہ سچائیاں ہیں۔ اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے۔ آج جا کر کے دیکھو، یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں، یہ بظاہر ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے، مجھے لے کر کے، میری سیکیورٹی کو لے کر کے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال
मारेरा मुतहरा में था, उर्स के मौके पर, और हमारे चाहने वाले बहुत सारे मौजूद खुसूसियत के साथ मुकर्रिर शहीर सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए। उस वक्त मैंने ये बात अर्ज़ की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना ज़रूरी था, वाह वाह। उनसे बढ़कर के तो कोई ज़रूरी था नहीं। बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहां पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी, मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसी व अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मुरा लंग नीस जमीन खुदा तंग क्या नीस। बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पांव सलामत है हर जमीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूसे मुस्तफा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहां से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है, सुभान अल्लाह। और यहां से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुंचता है। बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूं। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियां आप सबने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफा में बार बार भौंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो, हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या बात है, वाह वाह। हर जगह, हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। वाह वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में, वजद में कही हुई बात तो थी,
لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں تو پھر سوچنا بھی ہوا. اب میٹنگ بھی ہونے لگی, سب لوگ آنے بھی لگے, کچھ تو ہمیں ڈرانے بھی لگے, ڈرائے بھی تھے. کیا ہوگا تمہارا, اتنا بڑا اعلان کر دیو, جل جاؤ گے مر جاؤ گے تو کروڑوں مسلمانوں کا ایمان کیا ہوگا. بہت سارے معاملات تھے. میں اس وقت پھر سوچنے پر مجبور ہوا. میں نے میرے باپ کے لیے, میری ماں کے لیے, میرے خاندان کے لیے تو نہیں کہا, اس حق رسول کے لیے کہا جس سے روشنی تو سورج بھی پاتا ہے. بے شک. آہا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دل میں یہ وسوسے بھی تو آتے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. گھبراہٹ بھی تھی. میں نے بہت بڑا اعلان تو نہیں کر دیا, کیا ایسی بات ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تو بہت سارے تبصرے بھی تھے. میں نے یہ باتیں کبھی کہی نہیں ہیں, اس لیے کہ حالات تھے, ہوئے, گزر گئے, لیکن میں نے کبھی کہا نہیں. آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرنٹ زیادہ ہے, کیا بات ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اس وقت گھبراہٹ, وسوسے بھی, الگ الگ قسم کی باتیں, لاک ڈاؤن کا ماحول الگ, میرے گھر پر الگ پہرے بندی, یہ سارے معاملات میں جانتے ہو میرے عزیزوں, اس وقت جب کبھی گھبراہٹ کے شکار ہو کر, بے قابو ہو کر ہم کچھ سوچنے کے لیے یا کچھ مشورے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہر کوئی ڈرا بھی رہا ہے, الگ الگ مشورے بھی دے رہا ہے. بڑی ہمت کے ساتھ مارارا متحرہ کے اس عظیم ٹرانسفارمر پر میں نے کانٹیکٹ کیا حضور امین ملت کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ حضور بات ایسی ہے, ناموس مصطفیٰ کی بات ہے اور حضور کی عزت کی بات ہے. غریب ہے, فقیر ہے یہ آدمی, میرے پاس نہ علم کی دولت نہ میرے پاس عمل کی دولت. میں نے تو اعلان کر دیا اور میں جانا چاہتا ہوں دلی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے پیروں کی بات الگ ہے میرے عزیزوں, سب کمفرٹ زون میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کرتا, بڑے شاہانہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے لوگوں میں اپنا رعب جمانے والوں کی بات نہیں کرتا. اس عظیم مرد قلندر کا جواب آتا ہے, کہتے ہیں کہ بچے تو نے اپنے گھر کے لیے نہیں پکارا ہے, وہ میرے نانا جان کی بھی عزت ہے, پورے کائنات کی بھی, اللہ کے عظیم رسول کی رسالت, نعرہ رسالت, برکاتی دولہا, برکاتی دولہا, محافظ ناموس رسالت, نعرہ تکبیر. واہ. بات یہی پر ختم نہیں ہوتی کہ اگر کہہ دیا کہ تو نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے, جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, میں یہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں. نہیں, اس عمر میں ٹھنڈیوں کے عالم میں کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نکلو, میں مارارا سے اپنی تبرکات لے کر دلی پہنچوں گا. واہ 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 واہ, بہت واہ. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے اس کے بعد فون رکھ دیا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اب کسی بات کی فکر نہیں ہے, اب ٹینشن نہیں ہے, اب کوئی فکر کی بات نہیں اور ڈر کی بات نہیں. پھر کہاں سے کس طرح کے تبصرے آئے مجھے آج وہ یاد بھی نہیں ہے, مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی. ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے, لیکن تاریخ سب کو پتا ہے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں. میں کیا, ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے. بے شک, بے شک, بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے, وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے.
عزیزان گرامی وقار، یہی بات حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے، تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں، اے سنیوں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں، تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ بے شک یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، نہیں، 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے، کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا، میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی، اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے، امام موسیٰ کاظم، ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں، ہماری بہت ساری خطائیں ہیں، وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں خطائیں نہیں، بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے، کس کو کہتے ہیں 20 سال، پوری لائف گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا۔ ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے، کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے، غازی اسلام، نہ میرے عزیزوں، ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے، غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں، ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلوا، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہے، کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم یہاں اے سی میں دن رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں۔ تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے ہیں، تکلیفیں کہتے کسے ہیں؟ میں نے تو صرف ایک چک کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چک کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے، کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دیں پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چک کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے. اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو, ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو. اور ایک بات میں بتاتا ہوں, یہ باہر مجمعوں میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے, اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو. میرے عزیزوں, کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی, کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال, اللہ ہے, سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا. ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد آسانی, اللہ کا وعدہ ہے. جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے, ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا, یہ بہت بڑے کمال کی بات. یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں, میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے, بہتوں کو جان بھی دیں گے, گردن بھی کٹا دیں گے, بہت ساری باتیں ہیں. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا. جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا, وہ جان کی بات کہاں ہے؟ ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی, سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. میں سب کی بات نہیں کرتا. دوستو, آپ نے سنا مفتی سلمان اظہری کا یہ نیو بیان, بہت لیٹسٹ اور دھماکے دار بیان, بہت زبردست بیان کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. 2025 کا آغاز جو ہوا ہے, اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں گے. اور جیل کے کہانی کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ جیل کے اندر ایسی روٹی دی جاتی تھی, ایسا کھانا دیا جاتا تھا, ایسے پتھروں پر سلایا جاتا تھا کہ جب احساس ہوتا ہے. اور بہت سارے قیدی وہاں جو جیل کے اندر ہے وہ ملے, ہاں ان کو میں سمجھاتا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے. دوستو, 8 مہینے جو جیل کے اندر رہے اس کے بارے میں بھی بتایا. اس بیان کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب تو ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.